بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے، آمین۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے جہاں انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا، وہاں کتب سماویہ اور صحائف مقدسہ کا نزول بھی ضروری سمجھا۔ سب سے زیادہ انبیاء کی بعثت بنی اسرائیل میں ہوئی اور اسی طرح صحائف و کتب کا نزول بھی ہوتا رہا۔ بنی اسرائیل کے بدبختوں نے نہ صرف اپنے رسولوں کی مخالفت و معصیت کی بلکہ انہیں قتل تک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کی تدبیریں بنائیں۔ اس کے ساتھ آسمانی کتب میں تحریف کا کام بھی بڑے پیمانے پر کیا، یہاں تک کہ یہودیت کی پیٹ سے عیسائیت کے نام سے ایک الگ مذہب نمودار ہوئی۔ عیسائی مذہب کو 4 مقدس کتب میں سمو دیا، تاہم 17ویں صدی کے آغاز پر ایک اور مقدس کتاب برنباس دریافت ہوئی تو عیسائیت کے ڈھانچے میں ایک بھونچال آ گیا۔ ہماری آج کی ڈاکومنٹری 5ویں انجیل کی موضوع پر مبنی ہے، جسے دنیا انجیل برنباس کے نام سے جانتی ہے۔ تفصیلات تک پیش قدمی کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، عیسائی مذہب کی بنیاد دراصل ان اناجیل اربعہ یعنی 4 انجیلوں پر قائم ہے۔ ان کتابوں کے متعلق عیسائیوں کا دعویٰ اور ایمان ہے کہ یہ اناجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں متی، مرقس، لوقا اور یوحنا نے تحریر کیں، تاہم جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے متعلق ایک الگ تاریخ مرقوم ہے، اسی طرح کے کئی اور حواری بھی تاریخ کا حصہ ہیں، جن میں حواری برنباس بھی معروف حواری ہیں۔ اسی برنباس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ آپ نے قبل از اسلام یہ کتاب تحریر کی۔ قدیم مسیحی ادب میں برنباس انجیل کا تذکرہ اپوکریفا عہد نامہ جدید کے ضمن میں ہوتا ہے۔ پوپ میں جیلاشس اول نے اس انجیل کی تلاوت کو جرم قرار دیا تھا۔ 1709 میں پروشیا کے بادشاہ کے کتب خانے میں اس انجیل کا اطالوی زبان میں ترجمہ موجود تھا۔ یہ نسخہ 1738 عیسوی کو ویانا منتقل کیا گیا۔ 18ویں صدی کے اوائل میں ہڈلی کے مقام پر ڈاکٹر ہیلمن کو انجیل برنباس کا ایک اور نسخہ ملا جو ہسپانوی زبان میں تھا۔ اسی نسخے سے انگریزی، عربی اور اردو ترجمے تحریر ہوئے۔ برنباس کا انجیل اتنا ضخیم ہے کہ یہ اکیلے 4 اناجیل کے برابر ہے۔ اناجیل اربعہ کے متعلق بیلاگ تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی مسیحی حواری کی تصنیف نہیں، کتب سے کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے مصنف حواری تھے یا وہ کسی حواری کو جانتے تھے۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ انہیں یہ روایات یا معلومات کہاں سے ملی۔ اس کے برعکس انجیل برنباس کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے حواریوں میں سے ہیں۔ شروع سے آخر تک آپ کے ساتھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ کتاب کے آخر میں آپ رقم طراز ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رخصت ہوتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ میرے متعلق لوگوں کی غلط فہمیاں اور بد اعتقادیاں ہیں، انہیں صاف کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ انجیل برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، سیرت اور اقوال کی درست ترجمانی کرتا ہے۔ یہ تسلسل الربط سے مزین ہے کہ قاری الجھے بغیر روانی کے ساتھ اسے پڑھتا ہے۔ توحید کی تعلیم، شرک کی تردید، صفات باری تعالیٰ، عبادات کی روح اور اخلاق فاضلہ کے مضامین اس میں پرزور اور مدلل طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، اور بیان تمثیلی کا جو اثر اس کتاب میں ہے وہ باقی اناجیل میں مفقود ہے۔ یہ کتاب بنیادی عقائد کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ گویا یہ تعلیمات تمام انبیاء کرام کی ہوں۔ اس کتاب میں اوقات ذکر و نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو انبیاء قرار دیتا ہے، جبکہ عیسائی آپ دونوں کو نبی نہیں مانتے۔ اس کتاب کی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات میں بلا کی مماثلت پائی جاتی ہے۔
عیسائیوں کو اس کتاب کے ظہور سے یہ پختہ احساس ہو گیا کہ یہ کتاب ان کے مذہب کی جڑیں کاٹ ڈالے گا، چنانچہ انہوں نے اسے چھپا دیا۔ مولانا مودودی کو آکسفورڈ سے شائع شدہ انگریزی ترجمے کی ایک فوٹوسٹیٹ کاپی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسائیوں کے لیے یہ ایک بڑی نعمت تھی، مگر محض تعصب اور ضد کی بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر دیا۔ عیسائیوں کے مطابق انجیل برنباس ایک جعلی انجیل ہے جو کسی مسلمان نے تصنیف کی ہے۔ غیر جانبدار محقق عیسائیوں کے اس دعوے کو بعید از قیاس گردانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر یہ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو مسلمانوں کے پاس کثیر مقدار میں اس کے نسخے ہوتے۔ قدیم علماء اپنی کتب میں اس کا حوالہ دیتے، لیکن برخلاف اس کے دنیائے اسلام کے قدیم کتب خانوں میں اس کا سرے سے ذکر ہی نہیں۔ در حقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 75 سال قبل پوپ گلاسس یا چلاشس اول کے زمانے میں جن بدعقیدہ اور گمراہ کن کتب کی فہرست بنائی گئی ان میں انجیل برنباس بھی شامل تھا۔ یہ بات خود عیسائی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شام، اسپین، مصر وغیرہ میں ابتدائی کلیساؤں میں ایک زمانے تک یہ انجیل پڑھائی جاتی رہی۔ بعد میں 6 صدی میں اسے ممنوع قرار دیا گیا۔ بائبل کی کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے برنباس کا ذکر ہے، جو قبرص کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مسیحیت کی تبلیغ اور مسیحیت کے پیروں کی مدد و اعانت کے سلسلے میں اس کی خدمات کی تعریف کی گئی ہے، مگر اس کے عیسائیت کو قبول کرنے کے متعلق تاریخ خاموش ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن حواریوں کا ذکر کرتے ہیں ان میں سے 2 ناموں میں اختلاف ہے۔ ایک کا نام توما اور دوسرا شمعون قنانی ہے، جن کی جگہ برنباس اور یہودا بن حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ تحقیق کے مطابق برنباس کا نام خارج کر کے توما کو حواری کے طور پر پیش کیا گیا۔ انجیل برنباس نہ صرف اناجیل 4 کے ساتھ اختلاف رکھتی ہے بلکہ یہ قرآن حکیم کے ساتھ بھی کئی جگہوں پر تضاد رکھتی ہے۔ قرآن حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کا لقب دیتا ہے، جبکہ برنباس انجیل کے 42 اور 82 پیرے میں ہے، میں مسیح نہیں ہوں مگر میں واقعی اسرائیل کے لیے نجات دہندہ ہوں۔ انجیل برنباس کا پیرا نمبر 3 اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہ نہیں ہوئی، حالانکہ قرآنی سورہ مریم کے مطابق مریم علیہ السلام کو درد ذہ کی تکلیف ہوئی تھی۔ قرآن حکیم 7 سماوات یعنی 7 آسمانوں کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ یہ انجیل 9 آسمانوں کی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جہنم، عدالت، شیطان، قربانی، کثرت ازدواج وغیرہ کے موضوعات پر بھی دونوں کتب میں واضح اختلاف موجود ہے۔ اس لیے یہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ اس انجیل کا مصنف کوئی مسلمان نہیں تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انجیل برنباس تاریخی حقائق کے مطابق سب سے زیادہ قدیم کتاب ہے۔ یہ عقلی و نقلی لحاظ سے دین مسیح کی اصل روح کو پیش کرتا ہے۔ عیسائی دنیا کو چاہیے کہ تعصب کی عینک اتار کر اسے قابل عمل قرار دے کر مذہبی منافرت کا خاتمہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ناظرین گرامی، کیسی لگی آج کی گفتگو؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔